السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور کن کن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور عبادت کرو اللہ کی، اور مت تم شریک کرو اس کے ساتھ کسی کو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں سے، اور یتیموں کو، اور مسکینوں کا، اور قرابت دار ہمسایوں کو، اور اجنبی ہمسائے، اور مجلس میں ساتھ بیٹھنے والے، اور مسافر، اور جس کے مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ یعنی غلام۔ بے شک اللہ نہیں محبت کرتا ہے جو تکبر کرنے والا اور شیخی خور ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، خالص ہوگی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کن کن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اس کے بعد بتایا ہے رشتہ داروں، ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ دار جو ہے نا ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور یتیموں کے ساتھ کرو، اور مسکینوں کے ساتھ کرو، اور قرابت دار ہمسائے یعنی رشتہ دار کوئی ہمارا پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور اگر ہمارا پڑوسی اجنبی کوئی ہمارا اجنبی پڑوسی ہے یعنی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی غیر ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور مجلس میں بیٹھنے والے یعنی ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس میں لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی ہم سفر پہ جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں ہم۔ اور جس کے مالک ہو ہمارے دائیں ہاتھ یعنی غلام، یعنی ہمارے گھر، دکان، فیکٹری، ان سب میں جو بھی کام کرنے والے مزدور ہیں ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، ایک دم حسن سلوک کرو ان کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب بتا دیا بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے کس سے، جو تکبر کرنے والا ہے اور شیخی خور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا اور شیخی مارنے والا سخت ناپسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اس میں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوا جس کے اندر نا رائی کے دانے کے برابر نا اگر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔